اما بعد قال تعالی ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کر دوں گا۔ اسی پر ایک دعا، ایک دیہاتی کی دعا، اعرابی کی دعا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، یہ آخر میں اسی کو میں نے نقل کیا ہے۔ اللہ تعالی اس کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ دلی تقاضا ہے کہ ایک اعرابی صحابی کی دعا نقل کروں، ایک اعرابی صحابی کی دعا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور اس کو اس دعا پر تحفہ ثمینہ سے نوازا، قیمتی تحفہ عطا فرمایا۔ کیا بات ہے، وہ دعا مبارک یہ ہے: ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بأعرابی وهو يدعو في صلاته وهو يقول يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مساقيل الجبال۔ عربی کہیں نہیں پڑھا میں کہا پڑھی لوں، عربی اس کے الفاظ ہیں، بہت عمدہ ہے، سمجھ۔ ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مساقيل الجبال ومكابيل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار لا تواري منه السماء والسماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في أقره ولا جبل في واره۔ ابھی دعا ہے، اللہ کو خطاب نہیں آ رہا، ترجمہ آ جائے گا۔ اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عمری خواتیمہ وخیر یومی یوم القاک فیہ۔ ووکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاعرابی رجلا وقال اذا صلى فاتني به فلما صلى أطاعه وقد كان أهدي له ذهب من بعض المعادن فلما أعطاه الأعرابي وهب له الذهب وقال ممن أنت يا أعرابي؟ قال من بني عامر بن صعصاع قبيلة كلام۔ قال هل تدري لما وهبت لك الذهب؟ قال للرحم بيننا وبينك، بہت عمدہ۔ قال إن للرحم حقا ولكن وهبت لك الذهب بحسن ثنائك على الله تعالى۔ جمع الفوائد سے مانا ہے
حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی صحابی کے پاس سے گزرے. ایک دیہاتی صحابی کے پاس سے گزرے جو دوران صلاۃ ان الفاظ میں دعا کر رہا تھا: اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے. عربی میں کتنا لطف الفاظ ہے، اس میں بھی اچھا ترجمہ بھی ٹھیک کیا ہے. اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے، جو خیال و گمان میں نہیں سما سکتا، جو نگاہوں سے پوشیدہ. اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ اللہ، دلوں میں اللہ، سروں پر اللہ، دائیں بائیں ہر جگہ اللہ. اللہ جب بھی پکارو، پہلو پر پکارو، چت پکارو، ہر جگہ اللہ. اللہ اس کا عقیدہ دے ہم کو. اسی میں کہتے ہیں لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، دہریہ ہو جاتا ہے. دہریہ تم کو کیا ماننے میں کیا حرج ہے؟ جن کو دیکھ رہے ہو، جن ہے کہ نہیں؟ ایسے بیٹھے ہوں گے، دیکھ رہے ہیں کہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کو نہ دیکھنے سے ان کا انکار کیوں؟ یہ بالکل مثال ہے. ہوا کو دیکھ رہے ہو، کون دیکھتا ہے؟ ہوا کہاں چلے گی نہیں ہوا. اتنی مثال دیکھ لوگوں نے سمجھایا ہے. مجھے بمبئی میں رہ کے کیا بیٹی ہوا وہ کہا ہم کو دکھائی نہیں پڑتے. تو اپنی بیٹی سکھاتی ہوتی بیٹی کہ بیٹی بہت بڑے امام تھے، وہ ہوا کو دیکھ رہی ہو. نہیں، ہوا چل رہی کہ ٹرینی چل رہی. ایک بہت بڑے عالم ہے وہ لکھنے والے، اور کچھ لوگوں کی بیوقوفی ظاہر کیا جو لکھتے ہیں مضمون. کہا اتنے بیوقوف ہیں یہ سب، مطلب نام نہیں لوں گا، اتنے بیوقوف ہیں یہ سب. کہتے ہیں ٹہنی جو ہلتی ہے اس سے ہوا چلتی ہے، آتی ہے. یہ نہیں، اتنا نہیں سمجھتے کہ ہوا چلنے سے وہ ٹہنی چلتی ہے. بہت بڑے مورخ متری لکھا ہے، انگریزوں متری لکھا ہے. یہ بعد میں اتنی باریکی میں جاتے ہیں کہ ہم نہیں پہنچتے، اور بعد میں اتنی سطحی بات کرتے ہیں جو ہم سمجھ میں نہیں آتا کتنے جائزہ جا رہے. ٹھیک ہو گیا. بہت اچھی ہوا تو وہ عالم نے کہا تھا، ہماری بیٹی کا ہوا دیکھ دیں. اسی طرح اللہ کو جنوں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں جن جو لکھتے ہوں گے. بہت تقریروں میں آتے ہیں، ان کا مکالمہ کرتے ہیں، ملازمہ کرتے ہیں. کیا پتا اللہ تعالیٰ سب کو فائدہ پہنچائے، انسوں کو بھی جنوں کو بھی. ہمارے حضرت محمد احمد صاحب کے تو بہت ہی سب چیزیں تھیں. رضائی کے اندر بھی بولا کرتے تھے. ہم لوگ کہتے تھے جنوں سے بات کر رہا ہے. اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اسی پر کہہ رہا ہوں. اس کو بڑا تعجب لوگ ہوتا ہے. ہوا بھی تم نہیں دیکھ سکتے، آواز تو آ رہی ہے، کان سن رہا ہے، آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے. آواز کا کان سنتا ہے، ایسا ہے. ناک سن رہے، خوشبو اس کو، اس سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر صفات رکھے ہیں جو اپنے اپنے وقت سے اپنے وقت کام کر رہا ہے. کان بھی کام کر رہا ہے، آنکھ بھی. کان کام کر رہا ہے سننے کا، آنکھ کام کر رہی دیکھنے کا. اس کو بند کر دیے ایک بار آنکھ کے نہیں کھلی رہے. اس لیے وحی کے لیے بھی ایک آنکھ چاہیے. آج جو کفار یا جیسے دہریہ قسم کے لوگ ہیں ان کو وہی سمجھ میں نہیں آتی. جس طریقے سے یہاں کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے چشمے کی ضرورت ہے، وہاں کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے نور قلب کی ضرورت ہے، نور ایمان کی ضرورت ہے. اس آنکھ کی انتہا ہے، وہیں تو دیکھے گی. چشمہ لگا کوئی اور دے دے، لیکن نور بصیرت کی کوئی انتہا نہیں ہے. اسی نور بصیرت سے آدمی مغیبات کو سمجھتا ہے، غائب. یہ ایمانیات ہے.
کتنے گمراہ ہو جاتے ہیں، سمجھ ہی بھی نہیں آتا. یہی آنکھ ہے وہاں دیکھتے ہیں، یہی آنکھ اور دوسرے دیکھتی ہے. نور عقل بھی محدود ہے، جب نور وحی ملتی ہے تو روشنی کھل جاتی ہے. ابو جہل وغیرہ، ابو لہب بہت قابل لوگ تھے. نور عقل کے ساتھ نور نبی جب تک نہیں ہوگا، نور وحی جب تک نہیں ہوگا. بہرحال یہ علامہ ابن قیم وغیرہ کی بات نقل کر رہا ہوں، مسلم بزرگ ہے یہ لوگ. کہا اس روشنی کی ایک حد ہے، اسی طرح سے وہ علم کی روشنی کی بھی ایک حد ہے. علم کے بعد وحی کا درجہ ہے، وہ تم نہیں سمجھ سکتے. بہرحال یہ سمانا ہے، گمان میں نہیں سمجھتا. ماہر سے ماہر شخص بھی اس کے صفات بیان نہیں کر سکتا، اور جس میں حالات اور زمانے کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور وہ کسی حادثے اور مصیبت سے دوچار ہوتا ہے. خدا یہ نہیں کہ اللہ میاں سو گئے، اللہ میاں بے ہوش ہو گئے، اللہ میاں اسپتال میں داخل ہو گئے. کچھ واجب الوجود، واجب الوجود ہے، واجب الصحت بھی ہے، واجب النور بھی ہے، واجب السما بھی ہے. اس کے سما میں کوئی کمی نہیں آتی. وہ پہاڑ کے وزن سے سمندر میں پانی کی مقدار، وہ پہاڑ کے وزن سے، پہاڑوں میں کتنا وزن ہے، وہ پہاڑ کے وزن سے، سمندر میں پانی کی مقدار سے، اور بارش کے قطروں کی تعداد سے واقف ہے. بارش جتنا سیلاب ہے اس کتنے قطرے اسے واقف ہے. یہ ہے توحید. کیا سمجھیں گے؟ خاک سمجھیں گے مظاہر بھی رموز معرفت جو ہمیشہ شاہد بازار کی باتیں کریں. بازار کے شاہدوں کی، معشوقوں کی جو بات کرے گا وہ محبوب حقیقی کی باتیں کیا سمجھے گا؟ خاک سمجھیں گے وہ ظاہر بھی رموز معرفت کی جو ہمیشہ شاہد بازار کی بات. اللہ بارش کے قطرے کی تعداد سے واقف ہے، وہ درخت کے پتوں کی تعداد سے باخبر ہے. درخت نہیں، اب جائیے افریقہ کے جنگلات میں، خیال ہوتا ہے یا اللہ اتنا بڑے جنگل ہے. اللہ درختوں سے واقف، درختوں کے پتوں سے واقف، اور درخت کے پتے جو گرتے ہیں اس سے بھی واقف. قرآن کہتا ہے پتے جو گرتے ہیں پانچ میں تسقط اس سے کون پتا کہاں گرا ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ پتا وہی گرتا ہے جو ذکر سے غفلت برتتا ہے. اس سے بھی واقف. آج ہم لوگ گر رہے ہیں ذکر کی، اللہ ذکر میں خالی اللہ اللہ کرنا ہی تو نہیں نا، اطاعت فرما برداری. تو گریں گے، پتا جیسے گرتا ہے ہم بھی گر جائیں گے. پتے گرنے میں دیر، ہمارے گرنے میں کچھ نہیں. ختم. قوم نوح کیا ہے ختم، کہاں گئی وہ قوم پتا ہے. سے ڈرنا چاہیے ایسے حوادث سے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے الٹ پلٹ دے. زلزلہ آتا کہ نہیں ہوگا؟ یہاں آتا ہے. کتنے آدمی ہلاک ہو جاتے ہیں. میں احمد آباد میں گیا تھا، سب یا تو نیچے دھس گئے ہیں. 10 منزل کی ہے، 20 منزل کی ہے، تو 15 خانہ یا اس کا حصہ جو ہے نیچے ہے اور 5 اوپر ہے. 15 حصے جمع اندر ہیں. یہ اللہ کی شان ٹکر بکر. بہرحال اس بات سے وہ آگاہ ہے کہ زمین میں آسمان میں موجود چیزوں کی تعداد اور مقدار کیا ہے. اس سے نہ تو آسمان کا کوئی حصہ پوشیدہ ہے اور نہ زمین کا کوئی ٹکڑا، اور نہ سمندر کی تہ میں اور پہاڑ کے اندر رہنے والی کوئی چیز پوشیدہ ہے. اسی بات کے بعد اب کیا کہہ رہا ہے عربی دیہاتی، اے میرے پروردگار میری زندگی کا آخری حصہ سب سے خیر بنا دے. سب جو چاہو کرو، آخری حصہ ایمان بڑھاؤ.
دیہاتی آدمی کہہ رہا ہے. البار یدل بھائی ہے جو نماز میں پڑھاتے ہوں گے. عربی کہتا ہے کہ یہ مینگنی دراز کرتی ہے اونٹ پر. نشان قدم دراز کرتے ہیں کہ کوئی آدمی گیا ہے, کوئی درد گیا, نشان قدم سے لوگ پکڑتے ہیں کہ چور ادھر گیا ہے نا, نشان قدم. اور کہا کہ یہ زمین و آسمان ویسے پیدا ہو گیا. یہ آسمان دراز کرتا ہے کہ کوئی اس کا سہارا ہے. اخیر میں دعا, اے میرے پروردگار میری زندگی کا آخری حصہ سب سے خیر بنا دے. اپنے لیے دعا کرنا چاہیے. کیا زندگی مجھے کوئی ٹھیک نہیں, کب کیا ہو جائے. ہوتا ہے دن رات واقعات ہو رہے ہیں. ابھی پرسوں نرسوں واقعہ ایک ساتھ چلے, میاں بیوی بیٹھے, 2 بچے بیٹھے, گئے آگے ختم, سب چاروں ختم. اپنے آدمی گجرات میں سفر کر رہا آدمی مطمئن ہو کے کر رہا ہے نا. دعا کرو اللہ سفر کو. گجراتیوں کو خاص مزاج ہوتا, ہمارے یہاں کوئی نہیں کرتا. دعا کرو سفر خیریت سے ہو جائے. یہ میں نے اپنے آدمی سے کسی سنا ہی نہیں. وہی مخصوص وغیرہ بھی اسٹیج میں نہیں سنا. جا رہے ہیں صاحب روانہ ہے کہ نہیں. گجراتی معمولی آدمی ہوگا, عورت بھی دعا کرو سفر کیا کرتے لفظ ہے خیریت سے پورا ہو جائے. ہم لوگ دعا یہی ہے, دعا کرو سفر خیریت سے پورا ہو جائے. سچ کہتے ہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی بات معمولی ہم لوگوں کو فوراً یاد آتی ہے دعا مجھ کو کہ وہ بیچارے کافی. دعا کرو سفر خیریت سے ہو. یہاں سے وہاں میں ریاض صاحب ہیں بہت پرسپل, یہ امریکہ میں ان کے لڑکے رہتے تھے. ایک لڑکے اب بھی ہیں وہاں لندن میں. موٹر یوں نکال رہے تھے, دوسری موٹر ہماری ختم تھی. 2 لڑکے تھے ان کے ختم. امریکہ یہ ایسا ہوتا ہے نکالنے ختم. یہ ہے موت. میری زندگی کا آخری حصہ سب سے خیر بنا دے, آمین. اور میرا آخری عمل سب سے بہتر کر دے, اور میرے لیے سب سے اچھا وہ دن بنا دے جس میں میری تجھ سے ملاقات ہو. یہ عربی دیہاتی ہے تو معرفت خدا کی آتی ہے. اس کے لیے مجھے بہت علم کی ضرورت نہیں, اللہ اس کو دے دے. حضرت حاجی صاحب کوئی بہت بڑے عالم نہیں تھے, وہاں گنگوئی جیسا آدمی گیا, اس چیز کے لیے گیا یہ دولت مل جائے, اللہ پر یقین, اللہ پر اعتماد. قاسم صاحب بات تاریخ سب جبال العلم تھے, علم کے پہاڑ ہی ہوتے ہیں. ایسے آدمی جو اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے. اس میں دیوبند ہی نہیں تھا, دیوبند تو ان کی دعا سے بنا تھا, تم جانتے ہی جو پاری ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو مقرر فرمایا کہ جب یہ شب نماز سے فارغ ہو جائے تو انہیں میرے پاس لے آؤ. چاہتے وہ نماز کے فارغ ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سونے کے کان سے کچھ سونا ہدیہ میں آیا تھا. سونے کے کان سے کچھ ہدیہ آئے, آپ نے انہیں وہ سونا ہدیہ میں دے دیا. مطلب ایسی صورت میں انعام کے طور پر دینا چاہیے نا, ہدیہ دینا چاہیے. یہ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب لڑکے ہیں وہاں شہید سنا رہے ہیں, کوئی اور ہے اس کو انعام دینا سنت صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اسے وہ سونا ہدیہ میں دے دیا. پھر دیہات کے رہنے والے شخص سے پوچھا کہ تم کس قبیل کے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قبیلہ بنو عامر ابن صعصعہ سے ہوں. قبیلہ کے نام ہے. آپ نے ارشاد فرمایا, اب بس بات ختم ہوگی, کیا تم جانتے ہو کہ یہ سونا میں نے تمہیں کیوں ہدیہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وجہ سے کہ ہماری آپ کی رشتے داری ہے. اسی قبیلے سے حضور بھی تھے, اس قبیلے سے حضور کی رشتے داریاں تھیں. کیا اس بنا آپ نے دیا کہ ہماری آپ کی رشتے داری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن اب یہ بھی ہے، ہم لوگ کہتے نہیں نہیں، یہ میں خاص بات کر رہا ہوں، کیا ہے حضور نے فرمایا رشتہ داری کا بھی حق ہے، لیکن میں نے تمہیں سونا اس وجہ سے ہدیہ کیا ہے کہ تم بہت اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے تھے، اس لیے میں نے دیا ہے۔ فائدہ اسی پہ کتاب ختم ہو رہی ہے، فائدہ کہ ہمارا کام بھی ختم ہو رہا ہے کچھ دنوں کے لیے۔ سبحان اللہ العظیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی دیہاتی صحابی کی دعا کی کیسی پذیرائی فرمائی اور انعام دے کر کیسی حوصلہ افزائی فرمائی۔ بس ایسے امور خیر کو بہت خوبی انجام دینے پر تحسین و تکریم کی سنت پر عمل آپ کی امت کے لیے زیبا ہے، تاکہ ایسے امور خیر کی ادائیگی امت کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہو۔ واللہ موفق مرتب۔ اسی میں دعا ختم کر لیا میں، ٹھیک ہے 11 دن کو اسی پر ختم دعا، ٹھیک ہے بس اب دعا کرنا اللہ تعالیٰ یہ اسی دعا پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت دے، صحت دے، اللہ تعالیٰ ہر کسی میں خیر و بھلائی۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں ایسی حمد و ثنا کے بھی ہم کو توفیق فرمائے، اور ایسی حمد و مدح اور نعت کی بھی تعریف عطا فرمائے۔ اللہ پر پورا اعتماد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا اعتقاد، تمام علماء صالحین سے حسن ظن، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو آدمی کو ترقی دینے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔